होने की इजाज़त नहीं थी। रीज़न यही है कि ये पहला मरतबा नहीं था। हमारे बाकी साथियों को, उनको भी ऐसा ही उठाया गया कि किसी को रात के वक्त, किसी को चलते हुए अपने जॉब पे जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया। आज भी नहीं पता वो कहाँ मौजूद है। इस लाकानूनियत के हम खिलाफ है। इस लाकानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। हमने ये कहा कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है उस पर इस ईमान को इत्मीनान मिले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी क़ियादत आके ब्रीफ करे। उस पर गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मिनिस्टर का ये पैगाम आया था, ये जवाब आया था कि इसी पे यहाँ ब्रीफिंग होगी, इस ईवान में ब्रीफिंग होगी, वज़ीर आज़म के सामने ब्रीफिंग होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी और उन्होंने कहा था मैं खुद भी यहाँ मौजूद हूँगा। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो, उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो, सिर्फ उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारे की एमएनए साहिबान को उठाया गया, उनके भाई को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया। हमारे एक एमएनए साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया। उसकी वालदा को 37 फ़ोन कॉल आई उस बच्चे के टेलीफोन से और बच्चा उनको यही कहता रहा ख़त्म होना चाहिए आप। ये नहीं, सिर्फ हमारे एमएनए साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, एमपीएस को भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंशाअल्लाह ये इम्प्लीमेंट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाअल्लाह ताला अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला रऊफ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी बंदे को रोक बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर एफआईआर बताया एज वी स्पीक, हमें नहीं पता कि कौन सा एफआईआर है जिसमें वो मतलूब है या उस एफआईआर में हमारे और साथी मतलूब है। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब मैं दावत करूंगा कि उमर साहब इस पर तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जनाब चेयरमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में सुनने वालों को सारों को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज मेरे चेयरमैन और मेरे कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौर साहब ने तफसीलन आपको जिसके ज़रिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में रेड हुआ, तफसीलन उन्होंने बात कर दी। मैं अपनी यहाँ से बात का आगाज़ शुरू करूँगा और फिर DGRSPR साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बारे में बात करूँगा। जो रेड था उसके हवाले से मैं बात करूँगा कि एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। इस वक्त आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि इस फॉर्म 47 गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको ये चीज़ बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज़ का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। आए दिन आप कभी नवाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस सुनते हैं, कभी मरियम नवाज की, कभी शहबाज शरीफ की, कभी तारड़ की सुनते हैं और ये बात होती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ये सीटें दी जा रही हैं। यहां पे बात हम लोग शुरू करेंगे कि मैं अपने अजीम कायद वजीर आजम इमरान खान साहब को कोट करूंगा। वो हमेशा क्या बात करते हैं,
خواتین حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کرتے ہیں کہ جس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہوگا، وہاں پہ آپ کی سرمایہ کاری نہیں ہوگی. جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، آپ کا کاروبار نہیں چلے گا. آپ کا کاروبار نہیں چلے گا، ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی نہیں کرے گا، وہاں پہ آپ کی بے روزگاری بڑھے گی. بے روزگاری بڑھے گی، جرائم بڑھیں گے، دہشت گردی بڑھے گی. روٹ کاز پہ جائیں، اصلی وجہ پہ جائیں، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دیں. یہاں پہ آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس اور لنڈن پلان کا اجرا ہوا اور وہ شروع ہوا، معیشت کی گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ تھی. اور یہ کوئی ہم نے نہیں ڈکلیئر کی، یہ آپ کی پی ڈی ایم گورنمنٹ اور اسحاق ڈار نے ڈکلیئر کی تھی. یہ بات اہم ہے یاد کرنے کی. اس کے فوراً اگلے سال آپ کی گروتھ ریٹ منفی میں چلی گئی. اس سال دیکھ لیں، نہ ہونے کے برابر. معیشت کے پرخچے اڑ گئے ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. بات جب ہم لوگ کرتے ہیں آئین اور قانون کی، خواتین و حضرات، تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررسٹ کے قوانین اور جو جتنے بھی سی آر پی سی کے قوانین ہیں، ہمیں جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمارے خلاف انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے پرچے ہیں. آئے دن ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہمارے خلاف وہ کون سی اتھارٹی ہے جو کہ یہ پرچے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ محب وطن نہیں ہے؟ ہم سے بڑا، پاکستان تحریک انصاف سے بڑا یا وزیر اعظم عمران خان سے بڑا کوئی بھی اور محب وطن پاکستانی نہیں ہے. کوئی اتھارٹی ہم لوگ نہیں مانتے کہ وہ ٹھپا لگا کے ریگولیٹری اتھارٹی آپ کی ملک کی وفاداریوں کے دیتے ہیں. پاکستان کی عوام نے، پاکستان تحریک انصاف کو 3 کروڑ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو فارم 45 میں کامیاب کرایا اور ہماری 180 سیٹیں آئیں اور ہماری حکومت ریزرو سیٹس بنا کے 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت سے بنتی تھی. ہم لوگ جب بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ انلیگل اسپیکٹرم کی بات کرتے ہیں، بڑا اچھا لفظ ہے، انگلش کی ڈکشنری میں اضافہ ہو رہا ہے کہ انلیگل اسپیکٹرم. آئیں پھر انلیگل اسپیکٹرم پہ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اپنے محسن نقوی جو آپ کا نگران وزیر اعلیٰ تھا، اس کے دور میں 450 ارب روپے کی جو گندم یہاں پہ خریدی گئی اور پھر پنجاب کے کاشتکاروں کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، ان سے ان کا خون پسینے کی کمائی جو ہے ان کا نوالا چھینا گیا ان کے منہ سے. اور گندم کسانوں سے نہیں خریدی گئی، باہر سے امپورٹ کی. اور اس کے بعد ابھی ایکسپورٹس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو 450 ارب روپے کا وہ تو پہلے کمیشن بٹھائے نا، اس پہ انویسٹیگیٹ کریں. کاکڑ جو سابقہ وزیر اعظم تھا، نگران وزیر اعظم، اس کی اور حنیف عباسی کی سوشل میڈیا پہ کھٹ پٹ ہوئی. کاکڑ نے کہا کہ، بلکہ حنیف عباسی نے اس کو یاد دلایا کہ آپ لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی 450 ارب کی. تو کاکڑ نے اسے یاد دلایا، پھر میں اپنا جس وقت بات کروں گا فارم 45 کی، پھر آپ لوگ بھاگیں گے. پھر دوسرے لوگ اس میں پڑے اور اس کا رفع دفع کیا. اس کا بھی آپ کھولیں. پھر اس کے بعد پھر آپ بات کرتے ہیں پیٹرولیم کی سمگلنگ کی، گاڑیوں کی سمگلنگ کی، نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی. آپ بات کرتے ہیں سگریٹ کی، تمباکو کی سمگلنگ کی. بڑی اچھی بات. مجھے یہ بتایا جائے کہ پنجاب میں یا سندھ میں، پنجاب کے پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں کیا بارڈروں پہ؟ بلوچستان کے پی میں اور سندھ میں کیا پٹواری وہاں پہ کھڑے ہیں اپنی قلم دعا لے کے اور اپنے رجسٹر لے کے بارڈروں کی حفاظت کے لیے؟ آپ اس چیز پہ آئیں، ہمیں بتائیں کہ یہ پیٹرولیم پروڈکٹس خواتین و حضرات سمگل کیسے ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ 500 ارب روپے کی آپ کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے سمگل ہو کے پاکستان آتا ہے. کوئی رات کو کوئی مخلوق اسے پاکستان لاتی ہے. ایک ایک ٹرک پہ جو ہے وہ تقریباً 30 سے 35 لاکھ روپے دیا جاتا ہے. اس پہ پہلے آئیں، اس کو ٹارگٹ کریں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. وہ وسائل تو نہ اسد کیسر صاحب کے پاس ہیں، نہ بیرسٹر غور صاحب کے پاس ہیں، نہ خالد خورشید صاحب یا شعیب شاہین یا میرے پاس، شعیب شاہین صاحب یا میرے پاس تو نہیں ہے. وہ جن لوگوں کے پاس ہیں وہ ٹارگٹ کریں، ایجنسیز ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں. اس کے بعد میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں
کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آرٹیکل 7 میں ہر بار قومی اسمبلی میں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے کافی بار پڑھا ہے، میں ایک بار پھر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، مجھے یاد ہے آرٹیکل 7 ریاست کی تشریح کرتا ہے۔ ریاست ہوتی کیا چیز ہے؟ ریاست ہوتی ہے آپ کی وفاقی حکومت، آپ کی مجلس شورا سینٹ نیشنل اسمبلی، آپ کی صوبائی حکومت، آپ کی صوبائی اسمبلی، آپ کا ٹی ایم تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی ریاست ہے جو کہ ٹیکس عائد کر سکتا ہے، آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کی پولیس، آپ کی مسلح افواج، یہ آپ کے ٹولز ہیں، یعنی کہ اوزار ہیں ریاست کے۔ انہوں نے جو ریاست نے کہنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اور آج کی جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی، خواتین و حضرات، میں آپ کو واضح طور پہ بات کرتا ہوں کہ اس کو قانون میں کہتے ہیں انڈائٹمنٹ۔ یہ سویلین حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ اس کے خلاف، اس کی نااہلی کے خلاف پریس کانفرنس تھی کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں، یہ ان کے چیز ہاتھ میں ہے نہیں چیزیں۔ لہٰذا سویلین گورنمنٹ کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ان کی یہ پریس کانفرنس یا ضروری کرنی تھی تو وہ آپ کا تارڑ کر لیتا یا ایکس وائی زیڈ کوئی وہاں پہ اٹھ کے کر لیتے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کو معذرت کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اس کی بنتی نہیں تھی۔ وہ ریاست کا ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے، ریاست نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جناب کہ قوانین بننے چاہیے، قوانین ہونے چاہیے۔ بالکل، جو ہمارے پاس اس وقت قوانین ہیں، جو انسداد دہشت گردی کے قوانین ہیں، بہت سارے قوانین ہیں، اس پہ تو میں نے پہلے بتا دیا، اس کو ویپنائز کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ جو شخص بات کرتا ہے، آج جو انہوں نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور کہا کہ جی لوگ جو غلط بیانی کرتے ہیں یا نیریٹو بناتے ہیں، کیا ابھی ہم لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ قوانین غلط طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ بھی ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ ابھی ہم لوگ کیا یہ حق بھی کھو جائیں کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، جو آپ سارے کیمرامین اور سارے کے سارے آپ کے ساتھی رپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ بات کریں گے، سوال پوچھیں گے تو آپ بھی ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور جو مثال دی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے مثال کون سے ملکوں کی دی ہے؟ کوئی وہ یورپین ممالک کی دیتے، کوئی وہاں جہاں پہ وہ جمہوریت ہے وہاں کی دیتے۔ مثال کس کی دیتے ہیں؟ عراق کی مثال دیتے ہیں، سیریا کی مثال دیتے ہیں، آپ کی لیبیا کی، جہاں پہ تو ڈکٹیٹرشپس تھیں۔ وہ ملک ٹوٹے اسی لیے کہ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی نہیں تھی، سوسائٹی ڈپریس تھی۔ یا وہ رول ماڈل ہے تو پھر تو حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بدقسمتی سے پاکستان کے۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آپ سمجھیں فیلئر ہے، اس نے آئی ایس پی آر کو دھکیلا کہ وہ سامنے آ کے یہ پریس کانفرنس کریں، جس طرح میں نے ابھی ذکر کیا۔ یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت اسپوکسمین آف دی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی، اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی۔ اس کا بنتا نہیں تھا کہ وہ معیشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا۔ وہ آپ اورنگزیب خان فائنینس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائنینس منسٹر پہ بات چھوڑتے۔ یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس انلیگل سپیکٹرم میں بے نامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی، ان چیزوں کے بارے میں بات کی۔ تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کا، اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑاسی تھا، اور کون تھے؟ 2-3 اور بھی ایسے لوگ تھے جو فوت بھی ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا، وہ فلودے والا، پاپڑ والا، فلانے والا، وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے۔ تو پہلے آغاز تو ادھر سے جائے نا، پرائم منسٹر ہاؤس کا ایڈریس تو فلانوں کو پتہ ہے، جا کے پوچھیں، کوشچنر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے نامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں۔ جو وہ ایان صاحبہ تھیں جو فرنٹ کرتی تھی، اس پہ نام آصف علی زرداری کا آتا تھا، فارم 47 کے آپ کا جو صدر ہے، اس کے لیے پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہ کس کو وہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں؟ یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کی، انہوں نے بات کی۔ تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا
کہ جنرل باجوہ صاحب کے سمدھی ہیں، میرا خیال ان کا مٹھو ان کا کوئی نام آتا ہے، اس سے صابر مٹھو، اس سے بات پوچھے نا، اس کے سامنے سوال نامہ رکھے کہ بھائی جان یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں؟ آغاز کریں نا گھر سے، ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں، بے فکر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صف اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف، بسم اللہ کریں۔ پھر آپ جناب والا جس وقت نارکو یعنی کہ منشیات کے حوالے سے اسمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، منشیات کی اسمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے، کون کر رہا ہے؟ ان لوگوں کو سامنے لائیں، ان کو پکڑیں، ڈی جی اے این ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں۔ آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ آپ کا فوکس ہوا ہے، ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب رپورٹس ہیں، کیونکہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکنڈ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس شخص نے، اس نوجوان نے جسارت کی، اس نے کہا جی جنوبی اضلاع سے یہ نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا۔ اس کے خلاف کیا ہوا؟ ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے، اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں، جو آپ کی حکومت ہے وہ بھی، اور ساری کی ساری ریاست پھر اس سے معافی مانگے کہ جی آپ صحیح کہتے تھے، اور اس کے خلاف جو کیسز جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و حضرات، یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب کہ یہ ساری چیزیں انلیگل اسپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا، اسمگلنگ منشیات کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، تمباکو کی، آپ کے کسٹم پیڈ ویکلز کی، گاڑیوں کی اسمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکی، اس کو کرٹیل کیا۔ آپ کی یادداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ ریسٹرکشنز یا رکاوٹیں کس نے لگائی تھی؟ یہ اسحاق نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم 1 کی حکومت آئی تھی، اور اس کے بعد آپ کا جو یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی، اس نے کنٹینیو کی ہیں، آج تک وہ جاری ہے، اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا۔ تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ اس کو جا کے پکڑیں، وہ تو آپ کے اپنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے جا کے پوچھ گچھ کریں۔ اہم بات یہ ہے، آخری 2-4 پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں۔ نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی، بڑی اچھی بات ہے۔ نیکٹا بنا تھا 2008 میں، 8 کے بعد شروع ہوا اس کے اوپر، پھر انیکٹ ہوا، پھر قانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ، رپورٹس آئیں، تقریباً آپ کے 13 اور تقریباً یہ 15-16 سال سے زیادہ ہے۔ تو 2.5-3 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں اور 2 صوبوں میں۔ ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 3 سال کو علیحدہ کر کے آپ یہ، اور ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ دہشت گردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، اور اس کو ہم لوگ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کریں گے کہ دہشت گردی اس دور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کم ہوئی، زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی، اس کو پھر سامنے لائیں۔ یہ ہائبرڈ نظام اور یہ چیزیں نہیں چل سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ایف اے ٹی ایف جو بنا تھا، یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا، اور اس کو عملی جامہ ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے پہنایا گیا تھا۔ یہاں پہ خواتین و حضرات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ جو بنو کا حادثہ ہوا، ہمارے لوگ بھی گئے، ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرہم رکھنے کے لیے، ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، جو ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ، انکوائری کریں، صحیح طریقے سے کریں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیئرمین اور ساتھی جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں، کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے، یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو، یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں خواتین و حضرات آخر میں آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ کویشچن آنسر کا شروع کرتے ہیں۔ رؤوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہیں، بڑی عمر کے شخص ہیں، جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں۔
रऊफ हसन साहब के साथ अहमद जंजुआ साहब, आप रिजवान अहमद साहब ने कहा है कि उन्होंने जीएचक्यू के सामने, अगर मैं गिरफ्तार किया जाऊं तो जीएचक्यू के सामने आपने पुरअमन एहतजाज करना है। आज बात की है इमरान खान ने, और वो एहतजाज जो है पुरतशद्दद हो गया, ये उन्होंने आज बात किया। आज दीदी ISPR ने भी 9 मई की बात किया, सूरतकारों की बात किया। तो आप लोग 9 मई के हवाले से क्या अब पॉइंट ऑफ व्यू होगा, क्योंकि उस गिरफ्तारी को, जिस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया गया था, क्या आप उधर से शुरू करेंगे? काम तो उधर से शुरू होना चाहिए जो गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। देखो इसमें इसको शार्ट कर देते हैं, देखो इसको शार्ट कर देते हैं। इसके देखो सबसे पहली बात तो यह है कि कहने की खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन अगर कोई जो भी है ना, इसमें खान साहब की तरफ से PTI की तरफ से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है, और बारहाम चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप उस पिटीशन को लगा दें। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे स्टैंड्स और सारे वर्जन उसमें वाइट अप कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो दस्तावेजात आपको 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा कराने को किया था, क्या दूसरा पार्टी इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के सामने आपने अपील खोला है? तो आज आप शिबली फराज साहब ने हमें बताया कि रिकॉर्ड आपका सारा वो उठा के देखे हैं, तो कल इलेक्शन कमीशन के सामने आपका क्या मौका होगा? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेंगे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं आपके MLAs के, जो असद कैसे साहब ने कहा कि ऑफर हो रही है, तमाम चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हमें टाइम दे दिया था, विद इन 15 डेज हम अपने स्टेटमेंट ने हमारे MNAs को कहा था जो अपने स्टेटमेंट वहाँ जमा कराए, फिर हमें कहा था एज अ पार्टी कि आप उसकी कन्फर्मेशन करें। जहाँ तक MNAs का ताल्लुक है तो हमारे 38 MNAs के जमा होते, 2 आज उन्होंने जमा होने थे, बट ये कन्फर्मेशन हम वो दे चुके। जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, प्रोविंशियल असम्बली का हमने जमा करने थे। अब हमने साथियों को पंजाब के जो एफिडेविट्स है वो उठा कर के ले गए हैं साथ, तो हमने अपने साथियों को दोबारा कहा है कि नए एफिडेविट बना करके वो हमें देंगे और हम इलेक्शन कमीशन में इस डेट के मुताबिक जमा करेंगे। वो विद इन द डेट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन में जमा करेंगे। दूसरी बात, वहाँ जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक, इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है, जहाँ इंट्रा पार्टीज इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन की हेयरिंग का ताल्लुक है, तो यस ये सारा रिकॉर्ड हमारा लेके गए, हम अब कमीशन के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हमें विंडो दिया है और सारे जज साहबान ने ये कहा है कि इसकी कोई मुश्किल हो तो वो लेके आएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई एक मिनट मिनिस्टर गौहर साहब, सवाल ये है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताइएगा, अगर PTI को बैन कर दिया जाता है तो आपका अगला राय क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बंदा बैन नहीं कर सकता। इंशाल्लाह इनका नोटिफिकेशन आएगा तो चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला कर दिया, इंशाल्लाह 13 के 13 जजेस इनके खिलाफ होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सारे मेरे भाई बैरिस्टर साहब बहुत नफीस शख्स हैं, बैरिस्टर हैं, मैं गलियों का सियासतदान हूँ, तो बुनियादी तौर पे किसी का बाप ही नहीं बैन कर सकता। ओके, थैंक यू। मिनिस्टर गौहर साहब, आप मखसूस लोगों के सवाल लेकर बाकियों के सवाल नहीं लेते हैं, ये कुछ तरीका नहीं है कि आप लोग सवाल नहीं लेते हैं। मिनिस्टर गौहर साहब, ये कोई तरीका नहीं है कि आप मखसूस सॉफ्ट कार्नर रखने वाले लोगों के सवाल लेते हैं, बाकियों के सवाल नहीं लेते हैं। आप सवाल सॉफ्ट कार्नर और फेस जानने वालों के सवाल लेते हैं सर। नहीं हम सब नहीं, आप सवाल नहीं लेते हैं। सॉफ्ट कार्नर रखने वाले हम लोगों के लिए उन लोगों के सवाल लेते हैं, बाकियों के सवाल नहीं लेते। आप सवाल ले लें कम से कम सर। देखें मिनिस्टर गौहर साहब, आप सवाल करें, सवाल ले लें, हम कोई यूट्यूबर नहीं है, बस सवाल ले लें हमारे, क्यों सवाल ले लेंगे हमारे, आज सवाल नहीं कर रहे हैं, यूट्यूबर नहीं है, जो हमारे सवाल नहीं ले लेगा क्या मतलब हमारा सवाल लेना।